حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کیا کہتے ہیں پتہ ہے کہ مجھ سے نبی نے فرمایا کہ عبداللہ اللہ نے دو نور پیدا کیے اور ایک تو رسالت اور نبوت کا مرکز مبدا بنا ڈالا اور دوسرے کو ولایت کا مبدا اور مرکز اور محور بنایا، اس کا نام علی رکھا۔ اب کیا ہے، نبوت کے کارخانے کے جو امور ہیں یہ سارے نبی کے قلب پر اترتے رہے، یہ سارے نبی کے نور کے قلب پر اترتے رہے، اور ولایت کے جتنے امور تھے اللہ نے سب سے پہلے ان کو القاء کیا تو علی کی ذات پر۔ اب تیزی سے آگے بڑھے، علی نے اس کو القاء کیا امام حسن کے نام، امام حسن نے یہ عطا کیا امام حسین، امام حسین نے یہ عطا کیا امام زین العابدین، امام زین العابدین نے یہ جو القاء ہے ڈائریکٹ، آپ نے سنا نا حسنی پیر سے کیا سنا، لوح محفوظ دیکھ کر کیا کہا، میں چاہوں تو لکھ ڈالوں، لکھا نہیں ہے تو عبد القادر بولو لکھ سکتا ہے۔ اس راز کی بات کر رہا ہوں، اس پاور کی بات کر رہا ہوں، اس اختیار کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے سب سے پہلے میرے علی کے قلب پر وہ طاقت، وہ قوت، وہ اختیار کو عبودیت فرمایا، پھر امام حسن کو ملا، امام حسین کو ملا، امام حسین سے باقر العلوم امام باقر کو ملا، باقر العلوم امام باقر سے امام جعفر آ گئے۔ یہاں نام لکھا ہوتا ہے رقعے میں غوث پاک کے نام کے ساتھ، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی الجعفری والجیلانی الجعفری۔ لوگوں نے کہا یہ جعفری کیوں، یہ تو حسنی ہے، جعفری بیچ میں کیسے؟ میں خود حیرات تھا، میں خود برسوں سے حیرت تھا، لیکن یہ میرے پیر کا فیضان ہے۔ جب پوچھا بابا یہ جعفری کیسے، حیات میں تو ہمت نہیں ہوئی، میں نے کہا وفات کے بعد ہی پوچھو، تو القاء فرمایا یہ راز ہے، میں نہیں سمجھتا آج تک آپ نے کہیں سنا ہوگا، آج سن لیں۔ سلون ہی کہنے والے کی اولاد ہوں، اور علم لدنی ہمارے خاندان کا خاصہ، علی سے لے کے شاہ موسیٰ تک، شاہ موسیٰ تک میرے بابا تک، اور ان کی خیرات میں علم لدنی خانوادہ موسویہ کا ورثہ چلا آ رہا ہے، صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ الجعفری کیوں؟ حدیث رجب آتے ہی کھلبلی ہو جاتی، پریشان، ارے یہ مت کرو وہ مت کرو، بیٹا امام سے پوچھو کہ امام نے نیاز کیوں کی، کیوں؟ وفات کا دن نہیں ہے، کیا کہا؟ امام نے فاتحہ کرائی، تحدیث نعمت، وہ اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کر۔ تو جب نعمت ملی امام کو، کیا ملی؟ غوثیت کبریٰ۔ غوث تمام اولیاء میں سب سے بڑے اسٹیشن کا نام ہے، نقبہ ہے، ابدال ہے، اوتاد ہے، نجبہ ہے، اقطاب ہے، ان سب پر ایک غوث، اور ان تمام غوثوں پر اغواط پر ایک غوث جسے غوث اعظم کہتے ہیں۔ تو نبی کی آل میں غوثیت کبریٰ، کون سی غوثیت؟ سب سے بڑی غوثیت کسے ملی؟ غوث اعظم۔ اس سے پہلے امام جعفر صادق کو، جب امام جعفر صادق کو ملی تو امام نے نیاز کا اہتمام کیا، کہا میرے نانا کی امت کو کھلاؤں گا پلاؤں گا، اور سب کو کھلایا پلایا۔ امام جعفر صادق نے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، امامت تو منتقل، غور سے سنیں، امامت منتقل ہوتے رہی، لیکن غوثیت کبریٰ کو امام جعفر نے اپنے پاس محفوظ رکھا، اس وقت تک رکھا جب تک عبد القادر جیلانی بغداد میں پیدا نہیں ہوئے۔ جیلال میں یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، الجعفری کہلانے کی وجہ یہ کہ غوثیت کبریٰ اٹھا کر رکھی، کس نے؟ امام جعفر نے۔ تو غوث پاک نے کہا غوثیت کبریٰ اسی لیے کہ امام جعفر کے بعد امام موسیٰ آئے، امام علی رضا آئے،
امام نقی آئے، امام تقی آئے، امام عسکری آئے، بے شمار امام آتے رہے، امامت چلتی رہی، اور امام جعفر صادق کے بعد غوثیت کبریٰ رہی۔ تو یہ غوثیت کبریٰ کا فیضان سارے اماموں کو ملتا رہا، رکا نہیں، لیکن منصب کسے کہتے ہیں؟ منصب امام نے اٹھا کے رکھا۔ کیوں؟ میرے دادا، بڑے دادا حسن مجتبیٰ کا پوتا آئے گا، عبد القادر اس کا نام ہوگا، یا اسے دی جائے۔ غوث پاک کو مل گئی۔ اب چلے غوث پاک کی بارگاہ کہ پیران پیر، یہ غوثیت کبریٰ کا جو سلسلہ ہے، ولایت کے سارے معاملے سب سے پہلے علی کے قلب پر، علی سے نکل کر حسن کے قلب پر، حسن سے نکل کر حسین کے قلب پر، وہاں سے زین العابدین کے قلب پر، وہاں سے باقر کے دل پر، وہاں سے جعفر کے دل پر، جعفر سے آپ کے پاس، جعفر سے آپ کے پاس، اور آپ کے پاس تو صبح قیامت تک آپ کے پاس، جب تک امام آخر الزمان امام مہدی علیہ السلام نہیں آئیں گے، میرے دادا غوث اعظم دستگیر اس منصب پر فائز ہیں۔ اب کیسے فائز ہیں؟ دیکھو کیسے فائز ہیں۔ ہم نے پوچھا، درود دارین میں سرکار غلام علی قادری نے لکھا کہ جب غوث اعظم دستگیر سے پوچھا کہ آپ کا یہ جو مقام ہے، یہ جو رتبہ ہے، یہ جو شان ہے، یہ جو عظمت ہے، پیران پیر ایسے ہی نہیں ہے، ہمیں ذرا بتائیے تو صحیح سرکار کہ یہ منصب ملا کیسے، یہ مقام ملا کیسا؟ تو درود دارین میں لکھا ہے، یوم بیساخ دنیا بننے سے پہلے اللہ نے عہد لیا، سب سے عہد لیا، جب غوث اعظم کی روح مبارک موجود، کہاں ہونا چاہیے؟ نبی ہے، ولی ہے، بولو نبی ہے، ولی ہے، غوث پاک ولی ہے نا، نبی نہیں، ادھر سے نکلتی ادھر جا کے ڈر جاتی روح مبارک۔ پھر فرشتوں کا کام ہے نا، دے آر آن جاب، ڈیوٹی ہے ان کی، تو یہ فرشتے آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ بھائی اس کو پیچھے کر کے تھوڑا کھول دو، پیچھے کر کے کھول دو، گرمی بہت ہو رہی ہے۔ فرشتے آگے بڑھ کے ہٹ جائیے، آپ ادھر آئیے۔ آپ دیکھے ہوں گے ذرا سیدہ وغیرہ آگے تھوڑے مولویوں کو بڑا پریشانی ہو جاتی ہے، سید صاحب آپ ادھر آ جائیے۔ میں نے بولا بابا تیرے باپ کی یہ جگہ ہو، منصب تو سیدوں کا ہے، منصب علماء نے، فقہاء نے، سب نے کہا سیدوں کا ہے۔ تو فرشتے بھی ایسے آئے، اور ادب چونکہ معانی تھا، کہنے لگے آپ ادھر جائیے، آپ ادھر جائیے۔ ادھر عاطف غیبی سے صدا آئی، اے ملائکہ، یہ کیا لگا رکھا؟ بتائے وہ کون ہے؟ فرشتوں کو تو پتا ہے نا۔ تو کہا مولا یہ انبیاء کی فہرست میں تو نہیں ہے، یہ انبیاء کی فہرست میں تو نہیں ہے، اولیاء کی ہے، لیکن یہ صف میں انبیاء کی آ کر ٹھہر جاتے ہیں۔ تو عاطف غیبی سے صدا آئی ہے، فرشتوں یہ نبی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ نبی آخر الزمان کا جانشین ہے، اور یہ نبی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ میں اس سے ایسا کام لوں گا جیسا کام میں نے نبیوں سے لیا ہے۔ نبیوں کو میں نے دین کو زندہ کرنے بھیجا ہے، یہ بھی دین کو زندہ کرے گا، اور کوئی عام دین کو زندہ نہیں کرے گا۔ وہ دین جس پر ساری دنیا کی نعمتوں کو ختم کیا جائے گا، دین محمدی جو خالص اور مکمل اور اکمل دین ہے، اس دین کو زندہ کرنے والی ذات یہ عبد القادر ہے، جسے ہم نے محی الدین کا لقب عطا کیا۔ غوث پاک آئے، چلے گئے۔